بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقال اللہ سبحانہ وتعالی ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ میں نے کچھ آیت کو چھوٹ گیا تھا، جو ویڈیو مکمل نہیں ہوا تھا۔ میرے عزیز و دوستو، دراصل بات کچھ ایسی ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ، یہ بول دیا۔ اللہ کہتا ہے نماز کے قریب مت جاؤ، تو اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ نماز چھوڑ دی۔ ان لوگوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ تو ایک اللہ والے بستی میں بیان کرنے آئے، اور بیان کے دوران میں کہا کہ نماز کے قریب مت جاؤ۔ آگے کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی، تو بستی کے لوگ جو کم زیادہ چھوڑ پکڑ بھی کر رہے تھے، وہ پورا ہی پورا بند کر دیے کہ جب ملا کہہ رہے ہیں کہ نماز کے قریب مت جاؤ، تو ہم لوگ کو اب آزادی مل گئی ہے، اب نماز کی ضرورت کیا ہے۔ تو بستی والوں نے کہا کہ ملا جی کو جلدی بلاؤ، ورنہ یہ بستی والے ہلاکت میں آ جائیں گے۔ جب لوگ نماز جو بھی پڑھ رہے تھے وہ تو پورا بند کر دیے، تو ملا جی کو بلائے، وہی آیت کو پڑھا، انتم السکراء، یہ آیت کو پڑھا، اور کہا کہ دیکھو تم لوگوں کی رپورٹ میرے پاس آئی ہے، اور تم لوگوں نے کہا نماز پڑھنا بند کر دیا ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیت میں پڑھا تھا کہ نماز کے قریب مت جاؤ۔ کب میں نماز کے قریب مت جاؤ کہا، اس کے بعد والی بات تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، آپ لوگوں نے کیسے نماز بند کر دیا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ نماز کے قریب مت جاؤ۔ کب مت جاؤ؟ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو تم لوگوں نے نماز جو چھوڑ دیا، سب نشے کی حالت میں ہو؟ بولے نہیں، تو پھر کیوں چھوڑ دیا؟ تو بولے ہم کو آگے کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، نیم ملا خطرہ، نیم ملا نیم حکیم خطرہ جان، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو اسی لیے میرے عزیز دوستو، ہم سبوں کو پوری بات سمجھنا چاہیے، تب جا کر ہم کو سمجھ میں آئے گی۔ میرے عزیز دوستو، یہ جتنے مقامات ہیں میرے عزیز دوستو، دین کے جتنے ہیں، ہم کو لگتا ہے کہ جتنا بڑا ہمارا درجہ ہے، جتنا بڑا ہمارا بلندی ہے، لیکن اس میں اگر کم زیادتی ہوگا تو اتنا بکڑ بھی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ابھی مان لیجئے کوئی ڈائیورنگ کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میری بڑی شان ہے، لیکن ڈرائیور اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، ڈرائیور اگر صحیح نہیں چلاتا ہے، تو بیٹھنے والے سارے سواری اس کے کالر پکڑتے ہیں، سارے سواری اس کے کالر پکڑتے ہیں کہ تم گاڑی ایسا ویسا چلا رہے ہو، تمہاری اکیلے کی جان ہے، ہم لوگوں کو خطرہ۔ تو میرے عزیز و دوستو، یہ تو دنیا کی مثال ہوگی۔ ہم نے سمجھ لیجئے کہ دین کا شعبہ قائم کیا، یا کسی کو ہم پڑھا رہے ہیں، یا کسی کو ہم بتا رہے ہیں، یا کسی کو ہم صحیح راستہ پہ چلنے کی ٹیکنیک کر رہے ہیں، یا ہم مسجدوں میں امام بن کے نماز پڑھا رہے ہیں، اور سارے مقتدی کہہ رہے ہیں کہ میں پیچھے اس امام کے۔ امام دکھن میں جائے، پشچم میں جائے، پورب میں جائے، نیچے جائے، اوپر جائے، بس انہوں نے کہہ دیا کہ پیچھے اس امام کے۔ امام جو بھی پڑھتا ہے، عام پڑھے، جام پڑھے، شام پڑھے، کچھ بھی پڑھے، پورا امام پر جاتی ہے، اور امام کی اگر گڑبڑ ہوتی ہے تو پورے جتنے مقتدی نماز پڑھے، کل قیامت کے دن اس کی دامنگیر ہو جائے، ان کی دامن پکڑ لیں گے۔ صحیح پڑھا ہے تو اچھی بات ہے، اگر دال میں تل، تل میں دال اگر کیے 3-5، میرے عزیز دوستو بہت پکڑ ہے۔ سبق پڑھ لے تو شجاعت کا، زراعت کا، لیا جائے گا تجھ سے دنیا کے امامت کا۔ مقتدی غلط بھی پڑھیں گے تو مقتدی کی نماز ہو جائے گی، لیکن امام نے اگر چین کیا، قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی۔
میرے عزیز دوستو، جتنی بڑی وعدہ ہوتی ہے اس کے پیچھے اتنی بڑی اس کی جو ہے نقصان بھی ہوتا ہے۔ آج صحابہ کرام اور طوارق کی کتاب اٹھا کر دیکھیں گے کہ بعض کرام ہر کام کرتے تھے لیکن امامت سے پیچھے ہٹتے تھے کہ وہ اتنا بڑا بوجھ مجھ سے نہیں ہوگا، مجھ سے کوئی اونچ نیچ ہوگا، غلطی ہوگا، یہ اتنے ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے قیامت کے دن میرا دامن پکڑ لیں گے۔ اس لیے میرے عزیز ایسا نہیں ہے کہ جو چھوڑ دینا نہیں، کرنا ہے لیکن صحیح کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور دوزخ بھی۔ یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔